سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سب سے زیادہ دردناک واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تو ازواج مطہرات میں قرآن اندازی فرماتے۔ قرآن اندازی میں جن کا نام نکل آتا آپ سفر میں انہیں ساتھ لے جاتے۔ شعبان 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ منافقوں کو اندازہ تھا کہ اس غزوے میں کوئی خون ریز جنگ نہیں ہوگی، چنانچہ ان کی اچھی خاصی تعداد اسلامی لشکر میں شامل ہو گئی۔ اس لیے پہلے منافق لوگ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی لشکر میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرآن نکلا تھا، لہذا آپ ساتھ تھیں۔ روانہ ہوتے وقت آپ نے اپنی بڑی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار پہننے کے لیے لے لیا، وہ آپ کے گلے میں تھا۔ ہار کی لڑیاں کمزور تھیں، ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محمل میں سوار ہوتی تھیں۔ ڈولی کی قسم کی چیز کا محمل کہتے ہیں۔ آپ اس میں بیٹھ جاتی اور محمل اونٹ پر رکھ دیا جاتا۔ اترنے کی ضرورت پیش آتی تو خادم محمل کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیتے۔ اس طرح آپ محمل سے باہر نکل کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیتی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے پچھلے پہر لشکر کو روانگی کا حکم فرما دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ قافلے کے روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ قضاء حاجت کے لیے قافلے سے کچھ دور چلی گئیں۔ فارغ ہو کر لوٹی تو گلے پر ہاتھ رکھ کر ٹٹولا، معلوم ہوا ہار گلے میں نہیں تھا۔ آپ گھبراہٹ میں اس جگہ واپس گئیں اور ہار تلاش کرنے لگیں۔ بعض روایات میں ہے ہار وہاں ٹوٹ کر گر گیا تھا، اس کے دانے بکھر گئے تھے۔ ان دانوں کو جمع کرنے میں آپ کو دیر ہو گئی۔ جب آپ ہار کی تلاش میں واپس لوٹی تھی تو آپ کو اندازہ تھا کہ جلد لوٹ آئیں گی، اس لیے کسی کو نہ بتایا کہ وہ ہار کی تلاش میں جا رہی ہیں، نہ محمل اٹھانے والوں کو بتایا۔ ادھر لشکر روانگی کے لیے تیار تھا، لہٰذا ساربانوں نے محمل اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں آپ دبلی پتلی تھیں، آپ کا وزن بہت کم تھا، اس لیے محمل اٹھانے والوں کو پتہ نہ چلا کہ آپ اس میں نہیں تھے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ آپ محمل میں ہیں۔ اس طرح قافلہ وہاں سے آپ کے بغیر روانہ ہو گیا۔ آپ کو ہار کے دانے مل گئے تو آپ واپس لوٹیں اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ قافلہ وہاں سے جا چکا۔ وہاں بالکل سناٹا تھا۔ آپ نے سوچا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ میں محمل میں نہیں ہوں تو آپ میری تلاش میں کچھ ساتھیوں کو اسی طرف بھیجیں گے۔ یہ سوچ کر آپ نے چادر تانی اور ایک درخت کے نیچے لیٹ گئیں۔ لیٹتے ہی آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ لشکر میں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے۔ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تھا تو لوگوں کی گری پڑی رہ جانے والی چیزوں کو سمیٹ کر آگے روانہ ہوتے تھے۔ صبح کے وقت وہ اس مقام پر آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے نظر پڑتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اپنا چہرہ فوراً ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، نہ آپ نے ان سے بات کی۔ انہوں نے اپنا اونٹ لا کر آپ کے قریب بٹھا دیا، خود پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہر پکڑی اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں پہنچے۔ جب منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ باتیں بنانے لگے۔ اس وقت ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ اس نے الزامات لگانا شروع کر دیے، سارے لشکر میں اس بات کو پھیلا دیا۔ جب سب لوگ مدینہ پہنچ گئے تو عبداللہ بن ابی بن سلول شہر میں اس بات کو پھیلانے لگا۔ صحابہ کرام نے اس کی ان حرکات کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں۔ آپ بھی بہت رنجیدہ ہوئے، تاہم آپ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا بالکل کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ پہنچنے پر آپ بیمار ہو گئی تھیں۔ آپ تقریباً 1 ماہ بیمار رہیں۔ منافقوں نے اس واقعے کو خوب اچھالا۔ نیک دل مسلمانوں نے تو اس واقعے کو سن کر فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے اور بولے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، اے ام ایوب، اگر تم سے کوئی یہ بات کہتا تو کیا تم مان لیتی؟ وہ فوراً بولی، استغفر اللہ،
کیا کسی شریف خاتون کا یہ کام ہے؟ یعنی کوئی شریف خاتون کیا ایسا کر سکتی ہے؟ اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے زیادہ شریف ہیں۔ منافقوں نے اپنے علاوہ 3 مسلمانوں کو بھی بدگمان کر ڈالا۔ یہ 3 مسلمان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان میں سے حضرت حسان اور حمنہ بنت حبش اس سفر میں شریک بھی نہیں تھے، بس منافقوں کے جال میں آ کے بدگمان ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور شاعر ہیں، حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز تھے۔ ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماموزاد بہن تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھ لیتے، آپ کی طرف زیادہ توجہ نہ فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرق کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی اور پریشان رہنے لگی، نہ جانے کیا بات ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے کی طرح پیار اور محبت سے پیش نہیں آتے۔ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف گئیں۔ عرب کا قدیم طریقہ یہی تھا، بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے۔ دونوں چلی جا رہی تھی، ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی، اس پر ان کے منہ سے نکل گیا، برا ہو مستہ کا۔ یہ جملہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی اور فرمانے لگی، یہ کیا تم اپنے بیٹے کو کیوں برا کہہ رہی ہو؟ وہ تو غزوہ بدر میں شرکت کر چکا ہے۔ اب ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بھولی بھالی، کیا تمہیں اس قصے کی خبر نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیسا قصہ؟ اب ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات تفصیل سے سنائی کہ منافق لوگوں نے کیا گل کھلائے ہیں، ان پر کیا الزام لگائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھک سے رہ گئیں، آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مرض میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی وقت گھر لوٹ آئیں اور آپ کے بخار میں تیزی آ گئی۔ ساری بات سن کر انہیں صدمہ ہی اس قدر پہنچا تھا۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ آپ نے اس لیے کہا کہ گھر جا کر ماں باپ سے اس بارے میں تصدیق کرنا چاہتی تھی، کیونکہ صرف ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سن کر انہیں پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اپنے ماں باپ کے گھر آتے ہی آپ نے والدہ سے کہا، اے اماں جان، آپ کو معلوم ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ والدہ نے کہا، ہاں بیٹی، مجھے معلوم ہے، لیکن تو رنج نہ کر۔ دنیا کا تو یہی طریقہ ہے، جب کوئی عورت خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبے پہ ہو تو دوسری عورتیں اس سے حسد کرنے لگتی ہیں، اس پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگتی ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے، تو کیا میرے باپ کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی علم ہے۔ اب سیدہ نے پوچھا، اور کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی علم ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے ماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، آپ کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر کے دوسرے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی چیخیں سن کر نیچے آئے اور اپنی زوجہ سے بولے، کیا ہوا اسے؟ ماں نے کہا، ہماری بچی کو تو اس واقعے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری رہنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس واقعہ کا مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ مجھے بخار ہو گیا، شدید سردی محسوس ہونے لگی۔ میری والدہ نے کئی کپڑے مجھ پر ڈال دیے، میں تمام رات آنسو بہاتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہ رکے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی ثابت شدہ تھی، لیکن شریر لوگوں کے الزام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بے چین کر دیا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اب تک اس سلسلے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔
تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، وہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کی شان کے مطابق ہیں، ان کی پاک دامنی پر کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو شبنم کی طرح پاکیزہ ہیں، اس بارے میں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر آپ ضرور ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے آپ کے گھر کے لوگ یعنی آپ کے ازواج مطہرات میں ہم نے خیر اور خوبی کے سوا کبھی کوئی بات نہیں دیکھی، ان میں تو سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے، آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے معلوم کی تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے، آپ گھر کی خادمہ سے پوچھ گچھ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے تو ان پہ کوئی عیب نظر نہیں آتا، یہ کم عمر ہیں اور بعض اوقات تو آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ تو اس قدر بھولی بھالی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، وہ بولی ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے تو عائشہ میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کے سامنے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا مسلمانوں، میری طرف سے اس شریر کو کون سزا دے گا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے اہل بیت پر الزام لگاتا ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کی قسم میں اپنے اہل میں سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں پاتا، اور اس بارے میں جس شخص یعنی حضرت صفوان کا نام لیا جا رہا ہے اس میں بھی میں نے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر قبیلہ بنی اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، اگر یہ شخص ہمارے قبیلے کا ہوا تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ قبیلہ بنی خزرج کا ہوا تو آپ حکم دیں گے کریں گے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہ فرمایا، دونوں قبیلے اس بات پر اڑ گئے تھے کہ اس منافق کو قتل ہم کریں گے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ دن میرا روتے ہوئے گزرا، ایک لمحے کے لیے بھی آنسوؤں کی بارش نہ رکی، رات بھی اسی طرح گزری، میرے ماں باپ پریشان تھے کہ کہیں غم سے میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ صبح ہوئی تو میرے ماں باپ میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے اور میں برابر روئے جا رہی تھی، میں اس وقت بھی رو رہی تھی، ایسے میں ایک انصاری عورت آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، مجھے روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے سلام کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت سے آپ میرے قریب نہیں بیٹھے تھے، ایک ماہ گزر چکا تھا، اس دوران وحی بھی نہیں آئی تھی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی چیزیں پہنچی ہیں، اگر تو اس گناہ سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ بہت جلد تجھے بری کرے گا، اور اگر تو نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت میرے آنسو خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی آنکھ میں باقی نہ رہا۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا آپ اللہ کے رسول کو میری طرف سے جواب دیں۔ میرے والد نے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں آپ میری طرف سے جواب دیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میں کیا جواب دوں؟ اب میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، اللہ خوب جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اس موقع پر میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، صبر جمیل اختیار کرنا ہے اور اللہ سے اس معاملے میں مدد چاہیے جو تم بیان کر رہے ہو۔ میں اتنی بات کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میں چونکہ بے گناہ ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور میری براءت کا اظہار فرما دیں گے، لیکن مجھے خیال تک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میری براءت کے لیے آیت نازل فرمائیں گے، کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے تو بس یہ امید تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دیکھ لیں گے، اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے براءت ظاہر کر دی جائے گی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے اور گھر والوں میں سے بھی کوئی گھر سے نہیں نکلا
تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت طاری ہوتی تھی۔ اس کیفیت میں سردی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ ٹپک پڑتا تھا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے ہوئے سب سے پہلے یہ جملہ فرمایا، اے عائشہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ یہ سنتے ہی میرے ماں باپ بول اٹھے، عائشہ کھڑی ہو جاؤ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چلو اور آپ کا شکریہ ادا کرو۔ اس وقت میں بہت زیادہ رنج کی حالت میں تھی، لہٰذا میں نے ان کی بات سن کر کہا میں اس معاملے میں اپنے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے میری برات فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی وہ یہ ہیں، جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی ہے وہ تمہارے درمیان ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کچھ اس نے کہا اس کا گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کے سلسلے میں عبداللہ بن ابی بن سلول سب سے آگے تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے اس واقعے کو خوب اچھالا تھا۔ باقی رہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں مخلص مسلمان تھے لیکن منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تقریباً 2 رکوع سورہ نور میں نازل فرمائے۔ دراصل اس واقعے نے جس تاریخ میں واقع فکر لکھا گیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی ثابت کر دی، آپ کی عقل اور سوجھ بوجھ کو روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا، تم اس حادثے کو اپنے لیے شرف سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اور ظاہر ہے اسی سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور یہ آیات قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ اس اہم ترین واقعے میں اور بھی بہت سی حکمتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ 1 ماہ تک اپنی زوجہ محترمہ کو اور اس کے ماں باپ کو رلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ فوراً ہی فرما دیتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، بلکہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریباً 1 ماہ بعد ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی اسے چھپانے کا اختیار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا۔ جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ آپ دوسروں کو سناتے تھے، لہٰذا یہ پورا واقعہ مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چھپی اور غائب باتوں کا ہر چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اور ولی سب کچھ جانتے ہیں۔ صحیح عقیدہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ عالم الغیب، ہر شے کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا کیا تھا، مگر عالم الغیب نہیں بنایا تھا۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اتنے دنوں تک وحی کا انتظار کیوں فرماتے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تمام ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتے تھے۔ اس معمول میں قدر فرق اس طرح آیا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ زیادہ وقت کے لیے بیٹھنے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہیں سے شہد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ شہد بہت پسند تھا اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہد پیش کرتی تھی، تو اس وجہ سے قدر زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا اور مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نفاست پسند تھے، ذرا سی بو بھی آپ کو ناگوار گزرتی تھی، اور شہد کی مکھیاں جس قسم کے پھولوں سے رس چوستی تھی، شہد کی مٹھاس میں اس قسم کے پھولوں کی لذت اور بو ہوتی ہے۔ عرب میں ایک پھول کا نام مخافیر، یہ قدر تیز
بو والا پھول ہے، شہد کی مکھیاں عام طور پر وہاں اس پھول پر بیٹھتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں کو سمجھا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو پوچھنا چاہیے کہ آپ کے منہ سے یہ بو کیسی آ رہی ہے۔ جب آپ بتائیں کہ شہد کھایا ہے تو کہنا چاہیے اس میں مغافیر کی بو ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اب میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، اے پیغمبر اللہ نے آپ کے لیے جو حلال کیا ہے اسے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس نے آپ کی قسم کا کفارہ مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مولا اور علم و حکمت والا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 10۔ اس آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی صرف 18 سال کی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ سن 11 ہجری میں ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے تو آپ کے سر میں درد تھا۔ وہاں سے آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئے۔ تمام بیویوں کو آپ کی طبیعت کی خرابی کی خبر ہو گئی، سب آپ کے گرد جمع ہو گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس حالت میں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ آپ وہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے آئے اور اس دنیا میں آخری وقت تک پھر وہیں رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت کی جس قدر روایت ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کی گئی ہیں۔ سر درد کے ساتھ آپ کو بخار بھی ہو گیا تھا اور مرض میں روز بروز شدت آ رہی تھی۔ آپ کے ازواج مطہرات تیمارداری میں لگی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آ چکا تھا۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک سیدہ کی گود میں تھا۔ آپ فرماتی ہیں اچانک مجھے آپ کے بدن کا بوجھ محسوس ہوا، آپ کی آنکھیں دیکھی تو وہ کھلی تھیں، میں نے آپ کا سر مبارک تکیے پر رکھ دیا اور رونے لگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے ہی میں دفن کیا گیا اور یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ سید نے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چاند ٹوٹ کر آپ کے حجرے میں آ گرے ہیں۔ آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجرے میں دفن ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چاندوں میں سے ایک یہ ہے اور ان میں سب سے بہتر ہے۔ بعد واقعات نے ثابت کر دیا کہ دوسرے 2 چاند ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب آپ بیوہ تھیں۔ اسی عالم میں آپ نے اپنی زندگی کے 50 سال بسر کیے۔ آپ کی قبر مبارک کے پاس ہی سوتی رہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو وہاں سونا چھوڑ دیا، تاہم حجرے میں آنا جانا نہ چھوڑا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور آپ بھی روضہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ اس پر بھی آپ آتی جاتی رہیں اور اندر چہرہ ڈھانک کر نہیں رکھتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو وہاں دفن کیا گیا تو پھر آپ پردہ کر کے وہاں آنے لگیں۔ اس بارے میں آپ فرماتی ہیں اب یہاں بے پردہ آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے والد بزرگوار کو خلیفہ چنا گیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز چاہا کہ وراثت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد دلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں فرمایا تھا ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوگا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک خلیفہ رہے۔ 13 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ نزا کے بعد سید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا 3 سفید کپڑے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کس روز وفات پائی؟ سیدہ نے جواب دیا پیر کے روز۔ آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے بتایا آج پیر۔ اس پر ابوبکر صدیق نے فرمایا آج رات میرا بھی چل چلاؤ ہے۔ پھر فرمایا مجھے
انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ ان سے کہا گیا یہ پرانے کپڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ اسی روز انتقال کر گئے۔ آپ کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ دوسرا چاند تھا جو آپ کے حجرے میں اتر آیا تھا۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 12,000 درہم سالانہ دیا جاتا تھا۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے ان کے لیے یہ رقم کیوں مقرر کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب منظور نظر تھی۔ عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں موتیوں کی ایک ڈبیا بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا اگر آپ لوگ اجازت دے دیں تو میں یہ موتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں، کیونکہ سیدہ عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی، چنانچہ ڈبیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہو، لیکن آپ نے اس خواہش کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ جب آپ کا آخری وقت آ پہنچا تب یہ خواہش ظاہر کی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور ان سے فرمایا ام المؤمنین کو میری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے رفیقوں کے پہلو میں دفن ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خوشی کے لیے ان کے لیے یہ اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس طرح اس حجرے میں تیسرا چاند اتر آیا۔ مدینہ پہنچ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں آ گئیں۔ اس کے بعد لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 6 سال رہی۔ اس کے بعد سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے، پھر انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ وہ تقریباً 20 سال تک اسلامی مملکت کے تنہا خلیفہ رہے۔ ان کی خلافت کی مدت کے اختتام سے 2 سال پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ نے 17 رمضان المبارک سن 85 ہجری میں چند روز بیمار رہ کر اس دار فانی سے انتقال فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سن کر مسلمان اپنے گھروں سے نکل آئے۔ آپ کے جنازے میں اس قدر ہجوم تھا کہ رات کے وقت اس سے پہلے کبھی اتنا ہجوم نہیں دیکھا گیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ دیکھ کر فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام گورنر تھے، کیونکہ مروان ان دونوں عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قاسم بن محمد ابی بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر یعنی آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں اس روز قیامت برپا تھی، ہر آنکھ رو رہی تھی۔ لوگوں نے مدینہ منورہ کے کسی شخص سے پوچھا، مدینہ کے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم کتنا محسوس کیا؟ اس نے جواب دیا وہ مسلمانوں کی ماں تھی، ماں کے مرنے پر جتنا غم ہوتا ہے اتنا ہی مدینہ کے مسلمانوں کو غم ہوا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس امت کی تمام عورتوں کا علم، جس میں تمام امہات المومنین بھی شامل ہیں، ایک جگہ جمع کیا جاتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب سے زیادہ گہرائی والا ہوتا تھا۔ آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن، فرائض، حلال، حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور علم الانصاف کا سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ آپ 2000 کے قریب احادیث کی راوی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے ساری زندگی دین کی نشر و اشاعت میں بسر کی۔ دینی مسائل میں آپ فتوے دیا کرتی تھیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ اکثر عورتیں اپنے مسائل معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آتی تھیں، اور حج کے موقع پر تو عورتیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی عورت کی چادر پر سلیب کے نقش و نگار بنے ہوئے دیکھے۔ سلیب عیسائیوں کا نشان ہے۔ آپ نے اس عورت کو سختی سے ڈانٹا اور فرمایا
اس چادر کو اتار دو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کپڑوں کو دیکھتے تو پھاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو، بحوالہ مستدرک حاکم۔ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ آپ کو اپنی سبھی بیویوں سے محبت تھی، لیکن جو قلبی تعلق اور محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھا وہ کسی اور بیوی سے نہیں تھا، بلکہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں ہی میں نہیں تمام لوگوں میں بھی زیادہ محبوب تھیں۔ بحوالہ مسند احمد، بخاری و مسلم، نسائی و ترمذی۔ جس روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا اس روز سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آج اس ہستی کا انتقال ہوا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ بحوالہ مستدرک حاکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم طب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ علم فقہ میں ماہر ہیں، اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اس لیے فقہ میں ماہر ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ اشعار کہتی ہیں تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آپ ابوبکر کی بیٹی ہیں، اشعار کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ علم طب میں کیسے ماہر ہیں، مجھے اس پر حیرت ہے۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار رہنے لگے تو عرب اور عجم کے حکیم حضرات آیا کرتے تھے، وہ جو بتاتے تھے میں اسے یاد کر لیتی تھی، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے گناہی کے ثبوت میں قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔